میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے اندر ڈیولپنگ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے۔ اور ایک بات تو شاید آپ سب کے مائنڈ میں آتی ہوگی کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، آخر یہ چاہتے کیا ہے؟ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی جو اس سارے گیم کو، یہ جو گریٹ گیم کھیل رہے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیرت کھا جائیں گے کہ ان کی نظر میں پاکستان کی عوام یا پاکستان کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑا طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے اپنی ایک اشرفیہ ڈیولپ کر دی ہے، اور اشرفیہ میں جو مین لوگ آتے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بائیسیکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ سارا کھیل جو ہے یہ اشرفیہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اسی طرح سے مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ جو سراؤنڈنگ کی جو ان کو سپورٹیو کرنے والی جماعتیں ہیں، جس میں باپ ہے، جس میں اے این پی ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں ایم کیو ایم ہے، یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عوام سے کٹ آف کر کے اشرفیہ کا جو ہے نا وہ بیگ میں ڈال دیا ہے۔ اور دوسری اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے اندر، تو میڈیا کے جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، موسٹلی جو سب سے امپورٹنٹ 20-25 چینل جو ہیں، ان کے مالکان اور ان کے صحافی حضرات آپ کو ہارڈلی کوئی ملے گا جو اس سارے پروسیس کے خلاف کہیں آپ کو کوئی تنقیدی پروگرام کرتا ہوا نظر آئے یا صحافتی پوائنٹ آف ویو سے کوئی کوشچن اٹھاتا ہوا نظر آئے۔ ان کے سارے سوالات جو ہیں اس جماعت یا اس لیڈر کے خلاف ہے جو پچھلے 2 سال سے گرفتار ہے، جس کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو ختم کیا گیا، جس سے غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے اس کا نشان، بلے کا نشان چھینا گیا، پارٹی چھینی گئی، اور اس کے تقریباً 20 سے 30 ہزار سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سارے جو آپ کو صحافی نظر آئیں گے، یہ کوشچن اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے اسی لیڈر اور اس کی جماعت کے اگینسٹ، جس جماعت کے تقریباً ہزاروں کے قریب کارکن جو ہے وہ گرفتار ہے، اور کئی سینکڑوں کے قریب کا کارکن جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر چکے ہیں، شہید بھی ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ یہ سارے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا جو بجٹ ہے نا، جہاں پیسہ ہے، یہ پیسہ کن لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے؟ یہ اشرفیہ، سیاسی اشرفیہ، بیوروکریٹک اشرفیہ، بیوروکریسی کے اندر آپ جائیں، آپ کسی سے ڈی سی سے بات کریں، وہ آپ کو عمران خان کے خلاف بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کسی سیکٹری سے بات کریں، وہ آپ کو عمران خان کے خلاف بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کے اندر آپ دیکھ لیں، ججز نے بھی اپنے آپ کو اشرفیہ کا حصہ ڈال دیا۔ لوئر جوڈیشری تو ویسے ہی وہ اپر جوڈیشری کو فالو کرتی ہے۔ اوورآل ہم دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک اشرفیہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آ چکی ہے کہ یہ ہے اشرفیہ، اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کیا ہیں؟ وہ آپ ان کے انٹرسٹ میں نہیں، آپ ان کے انٹرسٹ میں ہوتے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیا بزنس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیا وہاں پہ آپ کی جاب، آپ کے جو آپ کی ذات کے لیے کوئی چیزیں، بجلی سستی ہو رہی ہے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو کیا پروٹیکشن ہے کہیں پہ کسی جگہ پہ؟ تو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو، آپ کو یہ سیلیبل پروجیکٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو صرف یہ کہنا ہے عوام کی خاطر کرنا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ زبردستی زور، اس سب زور کے پیچھے اگر کوئی ایک سیاسی طاقت ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑی رہے اور اس اشرفیہ کو پروٹیکٹ کرے، اور نئی اشرفیہ جو ہے وہ نئی اشرفیہ ڈیولپ ہو رہی ہے جو اس سارے پروسیس کے اندر آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے؟ نہ اس کو انصاف ملتا ہے، نہ ان کو ضمانتیں ملتی ہیں، نہ عمران خان کے اوپر کوئی کیس پروو ہونا تو دور کی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک لیڈر کو مطلب اس کے لیے عدالت بھی سب کچھ، وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں لگتا ہے، کوئی کسی قسم کی بنیادی انسانی حقوق بھی ان کو نہیں میسر۔ 2 سال کے بعد کارکن بیچارے رہا ہو رہے ہیں، اور جو بھی تنقیدی یا پروڈکٹیو تنقید کرنے والی زبانیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ غدار وطن اور پتہ نہیں کس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیگ لگ رہے ہیں۔ اس سارے پروسیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کرے؟ کوشچن تو ان کے اوپر اٹھتے ہیں، لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے لوگوں کو خواہش تھی کہ یہ جو ووٹ ہم نے دیا ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت ہے وہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز، کچھ لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں، وہ ان کو نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کرو گے تو آپ کو ہم یہ ریلیف دیں گے، یہ کرو گے تو یہ، وہ ان کو ریلیف انہوں نے دینا کوئی نہیں ہے۔ اصل میں یہ سب اسٹیبلشمنٹ بھی تو عوام پہ بجاتی ہے نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کے اندر اس وقت کیا یعنی فیلنگ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری اشرفیہ اور یہ سب کچھ مل کے اب 2/3 میجارٹی بھی بنا چکے ہیں۔ مطلب پہلے جو فارم 47 والے تھے وہ پکڑ کے انہوں نے بٹھا دیا، اب
جو ہے نا 60-70 روڈ بٹھا دیں گے پورے پاکستان سے. یہ جو سپریم کورٹ کا نیا فیصلہ ہوا ہے، یعنی ایک بندہ بھی پاکستان کی عوام کا نمائندہ نہیں ہے، پاکستان کی عوام کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اور گورنمنٹ چل رہی ہے پاکستانیوں کے لیے، گورنمنٹ چل رہی ہے پاکستانی عوام کے لیے. اب سوچیں کہ ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی کی کون سی جو جسے کہتے ہیں شیپ ہے وہ چل رہی ہے. اب اس ساری پروسیس میں یہ جو اشرفیہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس اشرفیہ کو کمزور کرنا ہے. یہ اشرفیہ کمزور کیسے ہوگی؟ یہ اشرفیہ کمزور ہوگی جب کبھی ووٹ کا موقع ملے، جیسے بھی ووٹ ملے آپ یہ ووٹ بے شک چینج کرتے رہیں. ان کو بھی کسی کام پہ لگائیں نا، ان کو ووٹ چینج کرنے کے کام پہ لگائیں. یہ ووٹ جب گنیں گے فارم 45 47 جب دیکھیں گے ان کو پتہ لگے گا کہ عوام کا کیا موڈ ہے. دیکھیں آپ ان کے خلاف کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکتے، صرف احتجاج کر سکتے ہیں. احتجاج آپ ایک کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر اپنی رائٹنگ سے، جہاں کہیں بات کر سکتے ہیں اس بات سے، اور جب کبھی آپ کو ووٹ کا موقع ملے تو آپ جا کے ووٹ ان کے خلاف دے کے آئیں. یہی آپ احتجاج کر سکتے ہیں اور یہی جنگ جو ہے وہ آپ نے لڑنی ہے. اور اس کے بعد جو عمران خان نے کال دیا ہے کہ بھائی محرم کے بعد آپ لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پہ دیکھیں. احتجاج کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب کو کسی ایک جگہ پہ آتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، لیکن ہر شہری جو ہے، ہر قصبے والا، ہر گاؤں والا، ہر بڑے شہر والا اور ہر جگہ سے بندہ جو ہے صرف اتنا ہو جائے کہ وہ سارے اپنے گھروں سے باہر نکل کے نزدیکی کسی ایک سینٹر پوائنٹ پہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ احتجاج بھی بڑا ہی، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. پورے پاکستان میں دیکھیں آپ نے اگر یہ نہ کیا اور آپ نے اپنی ریزنمنٹ اور اپنے اس کا اظہار نہ کیا تو بجلی مہنگی ہوتی رہے گی، پٹرول مہنگا ہوتا رہے گا، بزنس کی فیسلٹیز ختم ہوتی رہیں گی اور ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ اسی طرح سے ان کے ہوتے رہیں گے. اور یہ صرف اب ایک ترمیم دے کے یہی اسمبلی، یہی جو لوگ جو ان الیکٹڈ ہیں ان کو 2034 تک لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں کسی جگہ پہ پارلیمنٹ کا جو ٹینیور ہے وہ کسی جگہ پہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا، 5 سال سے آگے نہیں بڑھا، لیکن یہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ سے خوفزدہ ہے، یہ آپ کے سامنے نہیں جانا چاہتے. یہ جو آپ نے ٹماٹر بیگن چارپائی کے اوپر ان کے ساتھ کیا نا، اس کے بعد یہ ڈر گئے اور یہ اب صرف لکھ کے خود ساختہ طور پہ اپنی گورنمنٹ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہے اس کو آپ ایک ہی صورت میں روک سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں، جس طرح کی ڈائریکشن دیتے ہیں اس کو من و عن تسلیم کریں. لیڈر آپ کا وہی ہے، اس نے آپ کو پروو کر دیا ہے. وہ آپ کی خاطر 2 سال سے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، یہ گرمی برداشت کر رہا ہے، ہاسپٹل میں نہیں جا رہا. وہ ساری فیسلٹیز کو جتنا ہی بھی یہ اس کو دبا سکتے تھے ان کے آگے وہ سرنڈر نہیں کر رہا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا ساتھ دینا ہے. اس کا ساتھ آپ ٹک ٹاک پہ دیں، فیس بک پہ دیں، ٹویٹر پہ دیں، آپ اخبار پہ لکھ سکتے ہیں تو اخباری بیان پہ دیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بلاتا ہے کسی جگہ پہ آرگومنٹ کے لیے تو وہاں پہ دیں. ہر جگہ پہ یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ کو جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جرنلسٹ نہیں ہے، یہ اسی اشرفیہ کا حصہ ہے. یہ اس سے بینیفٹ دیکھیں، ایک کیک ہے نا بڑا، وہ کیک کا 75% ان کے پاس ہے اور 25% آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. 75% اس اشرفیہ کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اور وہ خوشی سے کریں گے. وہ کیوں آپ کے بارے میں سوچیں گے؟ تو آپ نے اگر پاکستان کے اندر حقیقی ڈیموکریسی کریٹ کرنی ہے، پاکستان کے اندر حقیقی طور پہ پاکستانی عوام کی مضبوطی کے لیے ایفرٹ کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ عمران خان ہے. اور عمران خان یہ جو بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب طاقتور حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اتنی بات کرنا چاہ رہے ہیں طاقتور حلقوں سے. جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے طاقتور ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ سب کر سکتے ہیں. صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، آپ انشور کریں پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کے بعد جس کو جو ووٹ ملتا ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کرے، اس کو آپ سپورٹ کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اتنی سی بات عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہا ہے اور یہ سارا کچھ وہی کر سکتے ہیں. یہ جو اشرفیہ ہے جو خود ساختہ طور پہ اپنے آپ کو 2034 تک لے کے جانا چاہ رہی ہے، یہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے میرے بھائیوں، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ لیڈر ہمارے یہ کیا کر رہے ہیں، گنڈا پور ایسا کر گیا، وہ ویسا کر گیا، آپ ان سے مایوس نہ ہو. یہ بیچارے کھڑے ہیں، یہ اپنی طرف سے لگے کیا کرے گنڈا پور جب عدالت نے آپ کو ضمانت نہیں دینی، کیا کرے وہ جو گوہر ہے یا باقی جو ہے، یہ بیچارے کیا کریں جب کسی جگہ پہ سنوائی نہیں ہے، کسی جگہ پہ آئین اور قانون کی بات ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنی مرضی سے ہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جو جہاں کہیں بھی جائیں، بھائی آپ کی بات نہیں ماننی، آپ کو ریلیف نہیں دینا، قانون جو مرضی کہتا رہے آپ کو ہم نے نہیں دینا. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ اسی طرح ریویو جو ہے وہ وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے پہلے ڈیسیژن کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ نیا ریویو آیا کہ ان ججوں کو ہی نکال دیا جنہوں نے ڈیسیژن دیا تھا، ان کی جگہ نئے ججوں نے آ کے ریویو پٹیشن پہ پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہے وہ ان کو دے دی. تو اس سے اندھیر نگری میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے اعتراضات ناجائز ہیں. یہ اعتراض کرنے والے پارٹی کو کمزور کرتے ہیں اور یہ آپس میں جو لڑائی ہے نا پارٹی کے اندر، یہ لڑائی ہے سیٹ کی. بھائی سیٹ کو کیا کرو گے جب آپ کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے؟
مطلب ایم ایل اے یا ایم این اے بن کے کیا کرو گے جب آپ اختیار ہی آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے؟ آپ کی ویلیو تبھی ہے کہ عمران خان کے نظریے کے پیچھے کھڑے ہو. آپ کی ویلیو تبھی ہے کہ آپ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ لائل رہیں، اس کے ساتھ اپنی جو لائلٹی ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی کال کے پیچھے، اس کی لیڈرشپ کے پیچھے جو کچھ بھی ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے جہاں کہیں بھی کوئی کھڑا ہے اس کو مضبوط کرو، اس کو ڈیوائیڈ نہ کرو. ان سب کی یہ جو اشرفیہ اس کی یہی چال ہے کہ آپ ڈیوائیڈ ہو جائیں، ایک دوسرے پہ کنفیوز ہو جائیں، ایک دوسرے پہ سوالات اٹھائیں، اور جیسے ہی آپ بکھریں گے، کنفیوز ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ کی کوئی ورتھ نہیں رہے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپس میں متحد رہیں، پارٹی کے ساتھ متحد رہیں، عمران خان کے پیچھے کھڑے رہیں، اس کے جو وہ آپ کو ایکشن دیتا ہے اس ایکشن کے پیچھے آپ کھڑے رہیں. پاکستان کی ترقی اسی میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقتور حلقوں کو بھی اب بس کرنی چاہیے. 3 سال ہو گئے، ان کو گورنمنٹ بھی دے دی، سب کچھ کر کے دے دیا، ان کو سب کچھ پلیٹ میں ڈال کے دے دیا، کچھ نہیں فرق پڑنا. عمران خان نے آپ کے ساتھ صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کر دے. فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد جس کی جو ہے نا وہ حکومت آتی ہے وہ آ کے حکومت کرے، اور اسی سے ہی پاکستان کے مستقبل کی بات ہوگی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا.